اگر وہ درخواست دیتے ہیں کہ ہم اس معاملے پہ قومی کنسنسس کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور اس مقصد سے بلائے گئے جو ہے وہ اجلاس میں شمولیت چاہتے ہیں، تو میری یہ رائے ہوگی، میں ضرور وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس درخواست کے اوپر جو ہے وہ ہمیں غور کرنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی پیرول پر رہائی، رانا ثناءاللہ کا مثبت اشارہ۔ بانی پیرول پر رہائی کے لیے درخواست دیتے ہیں تو حکومت غور کرے گی، قومی اتفاق رائے کے لیے ایسا ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف قومی اتفاق رائے کا حصہ بننا چاہتی ہے تو بانی کو پیرول پر بلانے کا مشورہ دوں گا۔ مولانا فضل الرحمان نے قومی سلامتی کمیٹی میں بڑی مثبت گفتگو کی۔ مولانا نے افغان صورتحال سے متعلق کردار ادا کرنے کا بھی کہا۔ پی ٹی آئی والوں کو بے گناہ لوگوں سے ہمدردی ہوتی تو بریفنگ میں آتے۔ پلوامہ واقعے کے بعد بانی پی ٹی آئی اس وقت جیل میں نہیں تھے، اپوزیشن بانی پی ٹی آئی کا انتظار کرتی رہی، وہ نہیں آئے۔ بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ اپنی ذات کو ترجیح دی ہے، پوری قوم دہشت گردوں کے خلاف متحد ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو۔ الیمین گنڈاپور کی خیبر پختونخوا میں آپریشن کی مخالفت۔ خیبر پختونخوا میں آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے، آپریشن کا فائدہ نہیں نقصان ہی ہونا ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو چل رہے ہیں، قومی اتفاق رائے کے لیے سب کو مل بیٹھنا ہوگا، قرارداد پاس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہماری افغانستان کے ساتھ بات چیت ضروری ہے۔ الیمین گنڈاپور 9 مئی کے ذمہ داروں کو سزا دینے کے حامی۔ 9 مئی کو جن لوگوں نے پارٹی لائن کراس کی انہیں ضرور سزا دی جائے۔ 9 مئی سے متعلق توڑ پھوڑ پارٹی پالیسی نہیں تھی، وفاقی حکومت کی ساری توجہ پی ٹی آئی کو دبانے پر ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کا نجی ٹی وی کو انٹرویو۔ وزیر اعظم سعودی عرب کے 4 روزہ دورے پر جدہ پہنچ گئے۔ گورنر شہزادہ سعود بن عبداللہ اور پاکستانی سفیر نے ایئرپورٹ پر شاندار استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، اہم وفاقی وزراء بھی ہمراہ۔ وزیر اعظم دورے کے دوران سعودی عرب میں اہم ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات بھی شیڈیول۔ دونوں رہنما تجارت، اہم شعبوں میں شراکت داری اور وسیع تر اقتصادی تعاون پر بات چیت کریں گے۔ وزیر اعظم کا دورہ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط کرے گا۔ عالمی اور علاقائی پیش رفت، بالخصوص غزہ اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ دہشت گرد عناصر کو ہر قیمت پر شکست دیں گے، صدر مملکت کا عزم کا اظہار۔ دہشت گرد قوم کو تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں، صورتحال واضح ہے، ریاست میں رہنا ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنی ہے۔ انسداد دہشت گردی ونگ کو جدید اسلحہ فراہم کریں گے۔ بلوچستان دل کے قریب ہے، صوبے کی ترقی اور پائیدار امن چاہتے ہیں، بلوچستان کے ہر بچے کو اسکول میں دیکھنا چاہتے ہیں، جدید ٹیکنالوجی سے بچوں کو روشناس کروانا وقت کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی گفتگو۔ صدر مملکت کی زیر صدارت بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر اہم اجلاس۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی خصوصی شرکت۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے صوبے میں سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی۔ صدر زرداری سے بلوچستان کی پارلیمانی پارٹیوں کے ارکان کی ملاقات۔ صوبے کو درپیش مسائل، عوامی بہبود پر مختلف تجاویز پیش۔ بلوچستان کی ترقی اور عوام کی بہبود ہمیشہ ترجیح رہی ہے، حقوق دے کر ہی لوگوں کا دل جیتیں گے۔ بحیثیت پاکستانی ہم نے قومی یکجہتی سے وطن عزیز کو آگے لے کر جانا ہے، صدر مملکت آصف علی زرداری۔ جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے کا مقدمہ درج، انسداد دہشت گردی کی دفعہ شامل۔ مقدمہ سی ٹی ڈی حکام کی مدعیت میں تھانہ نصیرآباد میں نامعلوم دہشت گردوں کے خلاف درج کیا گیا۔ جعفر ایکسپریس صبح 9 بجے کوئٹہ سے پشاور کے لیے روانہ ہوئی۔ دہشت گردوں نے ٹرین اور مسافروں پر اسلحہ اور راکٹ لانچر سے حملہ کیا۔ ایف آئی آر کا متن۔ کوئٹہ میں جعفر ایکسپریس کی بوگیوں سے 3 دستی بم برآمد، تینوں دستی بموں کو ناکارہ بنایا گیا۔ دہشت گردی کا نشانہ بننے والے جعفر ایکسپریس کو گزشتہ شب کوئٹہ لایا گیا تھا۔
पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तजारत बहाल। तुरखम गेट 26 रोज़ बाद खोल दिया गया। तुरखम गेट से सिर्फ मालबरदार गाड़ियों और मरीजों को गुजरने की इजाज़त। पैदल आमदोरफ्त 2 रोज़ के बाद होगी। 15 अप्रैल तक बॉर्डर के करीब मुतनाज़ एरिया में तामीराती काम की बंदिश होगी। पाकिस्तान और अफगान हुकाम के दरमियान अफवाक मीटिंग जरका माहिदीन के कामयाब मुज़ाकरात के बाद तुरखम बॉर्डर को खोला गया। अपोजिशन अलायंस का अमन व अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। लतीफ़ खोसा अपोजिशन अलायंस की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कमेटी के सरबराह मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मसाइल पर तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ सबको एक पेज पर आना होगा। दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका बयानिया और बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होनी चाहिए। दहशत गर्दी के खिलाफ दोनों ऐवानों पर मुश्तमिल इजलास बुलाने की तजवीज़ दी थी। पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत न करने का फैसला जमात का मुतफिका था। अली मीन गंडापुर ने बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शिरकत की। बानी PTI से आइंदा मुलाकात में तफसीली बात होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी में शरीक न होने का कोई दुख नहीं। हम अपनी बात पर अब भी कायम हैं। हुकूमत संजीदा है तो एक कदम आगे बढ़े, हम 2 बढ़ाएंगे। PTI रहनुमा जुनैद अकबर। इसका जो पूरा एक्शन प्लान है वो कल तैयार कर लिया गया है और उसके ऊपर तमाम सियासी जमातें जो हैं वो मुत्तफिक हैं। जो भी फैसला होगा वो तमाम सियासी जमातें जो इसमें कल जिन्होंने उस एलानिए पे दस्तखत किए हैं, बारिंग वन जमात जो इंटेंशनली ऑप्ट आउट किया है उसने कि हमारा सिर्फ मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। PTI की कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी इजलास में गैर हाजिरी अफसोसनाक है। कमेटी की मीटिंग में शरीक ना होकर साबित किया गया मुल्क के साथ नहीं। बानी PTI भी मुल्क की सलामती के हर इजलास में गैर हाजिर रहे। अस्करी क़यादत, सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान और सियासतदान पार्लियामेंट में मौजूद थे। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये पर सिर्फ एक जमात के दस्तखत नहीं, एक जमात कैदी की तरफ देख रही थी। कोई हुक्म आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी सलामती के मसले पर एक सफ़े पर आने के बजाय अपने मफाद की सियासत कर रही है। जब उठते हैं अफवाज पाकिस्तान पुलिस और मुल्क के खिलाफ तमाशा लगाते हैं। 12 साल गुजर गए, KP में दहशत गर्दी के खिलाफ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना। सूबा नहीं चलता तो अली अमीन गंडापुर इस्तीफा दें। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का बॉयकॉट PTI की सियासत के ऐन मुताबिक है। सिर्फ यही जमात सजा याफ्ता कैदी से मुलाकात की जिद को इंसदाद दहशतगर्दी हिकमत अमली पर तरजीह दे सकती है। कैदी भी वो जिसने वज़ीर आज़म होते कभी कौमी सलामती के किसी पार्लिमानी कमेटी में शिरकत नहीं की। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ट्वीट। MQM का वफाकी हुकूमत से अलग होने का इंदिया। हुकूमत की जानिब से किए वादे पूरे न होने पर शिकवा। राबता कमेटी का इजलास बुला लिया है। अपोजिशन बेंचेस पर बैठने पर मुशावरत करेंगे। हुकूमत ने कराची और हैदराबाद के पैकेज का वादा किया था। हुकूमत ने MQM से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। हमारी ख्वाहिश थी शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म बने। MQM रहनुमा अमीनुल हक की मीडिया टॉक। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात। अलीमा खान दूसरे नोटिस पर GID के सामने पेश। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के अलीमा खान से बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से मुतालिक सवालात। बानी PTI के अकाउंट्स बैरून मुल्क से ऑपरेट होते हैं, सिर्फ पार्टी पॉलिसी को ही प्रमोट किया जाता है। अलीमा खान का जवाब। GID ने अलीमा खान से 2 घंटे तक सवाल किए। वकील मिशाल यूसुफजई की बानी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त का लिस्ट मंसूख करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक बरहम। कहा, ऐसा करने से पहले मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते। आपने किसके कहने पर कॉज लिस्ट मंसूख की? जज अदलिया की आज़ादी पर तजावुज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप इस हद तक आगे निकल गए, कमीशन की 1 मिनट तक मुलाकात नहीं कराई। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने बताया चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थी। कहा गया लार्जर बेंच बनाया गया है।
اب اس کیس کی کاز لسٹ منسوخ کرنے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے پوچھا، کیس منتقلی کے لیے متفرق درخواست کس قانون کے تحت دائر کی گئی؟ کیا ریاست جج کی مرضی کے بغیر کیس لارجر بینچ کو منتقل کرنے کی حمایت کرتی ہے؟ سوالات طے کرنے کے لیے کارروائی شروع کرنے جا رہا ہوں۔ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو تحریری جواب جمع کرانے کا حکم، کاز لسٹ منسوخ اور دوسرے بینچ کو منتقل کرنے پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے بھی جواب طلب کر لیا۔ ریمارکس دیے، کیا آپ کرپشن اور عقل و پروری کے دروازے کھول رہے ہیں؟ یہ عدالت کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے، رولز میں نہیں۔ جج کی مرضی کے بغیر چیف جسٹس کیس ٹرانسفر کر دے، ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے، انا کی جنگ جیتنی ہے تو میرے یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یوم پاکستان کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے خصوصی نغمہ تیار، معروف گلوکار عاطف اسلم نے آواز کا جادو جگایا، ٹیزر جاری۔ ایک دل ایک جان ایک پاکستان، ترقی امن اور استحکام کا پیغام دیا۔ نیا جوش، نئی امنگ، نیا ملی ترانہ دلوں کو گرمائے گا۔ پاک اور روسی بحریہ کے درمیان دو طرفہ ریبن مانسون مشق کا بحیرہ عرب میں انعقاد، پاک بحریہ کے مختلف اثاثوں، پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں اور روسی بحری جہازوں کی شرکت۔ کراچی میں روسی بحری جہازوں کے قیام کے دوران دو طرفہ جہازوں کے دورے، ہاربر ڈرلز اور ٹیبل ٹاپ ڈسکشنز بھی کی گئیں۔ روسی بحریہ کے مندوبین نے پاک بحریہ کے سینئر حکام سے ملاقاتیں بھی کی۔ میری ٹائم ڈومین میں مشترکہ مشق کا انعقاد خطے میں بحری سلامتی کے لیے پاک بحریہ کے عزم کا مظہر ہے، ISPR۔